کوئی ایسا ٹائم سوٹیبل ہو کہ میں آپ کے ساتھ پرسنلی باتیں کر سکوں. پرسوں بھی ان کے ساتھ میری بات ہوئی, کل بھی وہ میرے پاس آئے, تو جب میں نے ان کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کی تو کہتے کہ ایسا مجھے فیل ہوتا ہے کہ جیسے وہ سارے مسئلے ابھی ختم ہو گئے ہیں, جو ایک بڑے پہاڑ میرے اوپر گرے ہوئے ہیں اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ چاروں طرف سے ان مصیبتوں نے گھیرا ہوا ہے. تو جیسے پاسٹر جی آپ نے میرے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری زندگی کے اندر سے ساری وہ پرابلمس جاتی ہیں, سارے میرے مسئلے حل ہو گئے. اس کا مطلب ہے ایماندار جو لوگ ہیں وہ خاص الخاص ہیں, وہ عام لوگ نہیں ہیں. ان کے اندر خدا نے جو خوبیاں رکھی ہیں وہ خوبیاں دنیا سے ہمیں پیسوں سے مول نہیں مل سکتی. وہ پریشیس ہیں جو آسمانوں سے آتی ہیں اور خدا اپنے مقدسین کے اندر رکھ دیتا ہے. اس دور کے اندر بے شمار یہودی لوگ تھے, بے شمار ایسے لوگ تھے جو شریعت کے پابند, شریعت کو ماننے کی کوشش کرتے, شریعت کو اپنی زندگی میں لیتے. لیکن جیسس نے جن شاگردوں کو چنا, یسوع نے صرف انہیں کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. ٹھیک ہے, بے شمار فقیہ اور فریسی بڑے بڑے چوگے پہنتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ترین لوگ ہیں, دوسروں سے الگ ہیں, دوسروں سے ہمارا رتبہ اونچا ہے, اور وہ کسی کو اپنے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص ہمارے پاس آ کر بیٹھے. وہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ کھڑا ہو کر دعا کرے. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بڑا راست باز سمجھتا تھا, اور وہ خدا کے حضور ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ روزہ رکھتا ہوں اور دہی ایک ہی دیتا ہوں اور یہ بھی کرتا ہوں یہ بھی کرتا ہوں. لیکن ایک شخص آیا جو شاید میرے یا آپ کی جیسا تھا, تو کہتا ہے خدا میں اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے آنکھیں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ سکوں, میں تو گناہ سے بھرا ہوں. تو خدا نے اسے پسند کیا. خدا عاجزی کو عزیزو بڑا پسند کرتا ہے. انسان ہوتے ہوئے کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور وہ بات کرتے کرتے اگر رو پڑے تو ہمارا سارا فوکس اس کی بات کی طرف ہو جاتا ہے. اس کے جو آنسو ہوتے ہیں, ٹیئرز ہوتے ہیں, وہ ہمیں متاثر کرتے ہیں. اس کے اندر اتنی حلیمی, اتنی فروتنی آئی ہوتی اس وقت اس شخص کے اندر, اور وہ ٹوٹا ہوتا ہے تو ہم فیل کرتے ہیں کہ نہیں اس کی بات سننی چاہیے. پھر ہم اس کی طرح توجہ ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے مسئلے کا حل نکلے. اسی طرح جب آپ یا میں, کوئی شخص بھی جب عاجزی کے ساتھ, بڑی محبت کے ساتھ, خاکسار بن کر, حلیم بن کر, یہ جو سریہ کئی دفعہ ایک غرور کا آ جاتا ہے نا انسان کے اندر, یہ سریے کی جو اسپرٹ ہے غرور تکبر کی, اسے باہر نکال کر جب ہم بڑی خاکساری کے ساتھ خدا کی حضوری میں آتے ہیں, جھکتے ہیں, تو خدا ہمیں پسند کرتا ہے. میں نے یہ ریسرچ کی ابھی کچھ دنوں سے, میں ان باتوں کو بڑا سوچتا ہوں تو اکیلے میں بھی میرے دل میں یہ باتیں آتی ہیں کہ انسان کے اوپر فضل ہماری نیکیوں کی وجہ سے نہیں ہے. ہماری ریاضت جو ہم مسیح میں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اوپر خدا کا ہاتھ نہیں ہے, بلکہ بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے کہ ہماری نیکیاں تو گندی دھجیوں کی مانند ہے, وہ کچھ بھی خدا کی حضور نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو پیدائش ہے, ہم گناہ میں پیدا ہوئے, تو ہم خدا کے حضور کھڑے ہونے کے قابل نہیں. اس کا لہو ہمیں پاک کرتا ہے, اس قابل بناتا ہے کہ ہم یسوع کے حضور کھڑے ہو سکیں. اور میں کچھ دنوں سے یہ نوٹ کر رہا ہوں کہ خداوند تیرا شکر ہے, تو نے پاک ترین مذبح بخشا جہاں پر تیرا خادم تیرے قدموں میں کھڑا ہوتا ہے اور تیرے کلام کو تیرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہیں مذبح بھی پسند نہیں کرتے. آپ ان کے منہ سے سنیں گے تو وہ کہیں گے سوری میں نے مذبح پر نہیں جانا, مذبح پر میں جاتا ہوں تو مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. اصل بات یہ نہیں کہ وہ شخص مذبح پر نہیں آنا چاہتا, مذبح اسے قبول نہیں کرتا. آپ اور میں ہم مبارک ہیں کہ خدا کی حضوری میں آپ اور میں ہم آتے ہیں,
خدا کا مذبح ہمیں ریسیو کرتے ہیں, ہمیں قبول کرتا ہے. غرور اور تکبر سے بڑے لوگ خدا کو پسند نہیں ہے. خدا غرور اور تکبر سے بھرے لوگوں کا خدا مقابلہ کرتا ہے. اور جو لوگ مقدسین ہیں, عاجز ہو چکے ہیں, خدا ان کے اندر یہ صفت پیدا کرتا ہے. چاہے وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے دانش مند نہیں ہیں, تو بھی خدا ان کے اندر یہ گفٹ رکھ دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں مسیح کا کلام لے کر, اور لوگ محفوظ ہوتے ہیں, لوگ سیف ہوتے ہیں. کئی ایسے آپ لوگ دیکھیں, وہ بڑی سادی طبیعت کے ہوتے ہیں, ٹھیک طرح سے انہیں اپنے آپ کو سنوارنا نہیں آتا, بات کرنے نہیں آتی, لیکن ان کے وسیلے خدا روحوں کو محفوظ کرتے ہیں. ان کے وسیلے خدا محفوظ ہونے کا جو عمل ہے اسے خدا یوز کرتا ہے. جیسے لائک ایک نمک ہے, نمک بھی ناچیز ہم اسے سمجھتے ہیں, سونے کو زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. یہاں پر سونا پڑا ہو اور ساتھ نمک کا بڑا ڈھیلا پڑا ہو, پاؤڈر نمک بھی پڑا ہو اور دوسرا نمک ڈھیلی والا بھی پڑا ہو, لیکن آپ سونے کو لیں گے. آپ کو کہا جائے کون سی چیز آپ کو پسند ہے, تو بھاگ کر آپ آئیں گے, آپ گولڈ کو لیں گے. اس کا مطلب ہے سونا ہم قیمتی سمجھتے ہیں, نمک کو قیمتی نہیں سمجھتے ہیں. اسی طرح مقدسین کو آج دنیا کے اندر اتنا کوئی خاص انہیں اہمیت نہیں دی جاتی, لیکن عزیزو یاد رکھیں وہ خاص الخاص ہے. چاہے وہ آپ ہیں, چاہے وہ میں ہوں, چاہے وہ کوئی بھی شخص ہے جس نے یسوع کو قبول کر لیا ہے, وہ شخص خاص الخاص ہے, امید ہے, عمدہ ہے. وہ شخص اپنے اوپر نگاہ جب کرتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ میں تو اس لائق نہیں, لیکن خدا نے اسے چن لیا ہے, وہ اس لیے وہ اس لائق خدا نے اسے بنا دیا ہے. اور اس شخص کے اندر خدا سب سے بڑی خوبی کیا رکھتا ہے, وہ لوگوں کے اندر جاتا ہے, لوگوں کے پاس جاتا ہے اور محفوظ کرتا ہے انہیں. یعنی جیسے میں نے بتایا کہ وہ بھائی جو یہاں پر آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ میری مسز نے کہا, ان کے منہ کے الفاظ ہیں کہ میری مسز نے کہا کہ ابھی کچھ امید نظر نہیں آتی, تو دوڑے لگ رہی ہے ہماری, پولیس ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے, پولیس نے جھوٹے مقدمے ہمارے اوپر آ چکے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے مجھے کہا کہ ہم خودکشی کر لیتے. اتنی وہ ٹوٹ چکی تھی, حالانکہ عورت جلدی اتنی بڑی دلیری نہیں کر سکتی, یعنی کہ وہ اتنی ٹوٹ چکی تھی. اور جب وہ لوگ, اس کی مسز نہیں آئی, وہ شخص وہ خود آیا اور اس کا ساتھ کوئی دوست تھا, 2 لوگ تھے. کل رات کی یہ بات ہے کہ وہ میرے پاس آئے, پرسوں بھی وہ ان کے ساتھ بات کی تھی, کل بھی وہ میرے پاس بیٹھے کافی دیر. تو وہ ان کے منہ کے الفاظ تھے کہ پاسٹر صاحب آپ نے صرف گفتگو کی ہے تو ہمیں فیل ہوتا ہے کہ سارے مسئلے حل ہو گئے. اس کا مطلب ہے کلام جو ہے یہ ہمیں محفوظ کرتا ہے, کلام ہماری پریشانیوں کو ختم کرتا ہے. کچھ ایسی پرابلمز ہیں جن کا حل جو ہے وہ پیسے کے اندر نہیں ہے, انسان کے سوچ کے اندر سے نہیں ان کا حل نکلتا. خدا آسمانوں سے ان کا حل نکالتا ہے, ان کا حل خدا ان چیزوں کا کرتا ہے. ان کے جو معاملات بگڑے ہوتے ہیں انسان کے, خدا انہیں درست کرتا ہے. لیکن خدا مقدسین کو یوز کرتا ہے, خدا ایمانداروں کو یوز کرتا ہے. وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی شخص بھی ہو سکتا ہے. اور یہ سب سے بڑی خوبی تھی نمک کے اندر کہ نمک چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. اس لیے یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو. زمین کے اوپر جہاں پر بھی درد ہے, اس درد کی تم مرہم بن جاؤ گے, اس درد کی دعا کی طرح میں تمہیں استعمال کروں گا. اور ایک اور چیز ہے کہ جو نمک ہے وہ چیزوں کو متوازن کرتا ہے. اگر آپ بیٹے غور سے سارے بچے سنیں گے, اگر جو شیف لوگ ہیں, کوک, وہ بتاتے ہیں کہ جب کوئی وہ کھانا تیار کرتے ہیں اس میں سارے مسالہ جات ڈال دیے جائیں, لیکن اگر نمک نہ ڈالیں تو وہ کہتے ہیں کہ فیل ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مرچی زیادہ ہے, یہ مسالہ زیادہ ہے, یہ چیز اس میں ابھی اس ہماری ڈش کے اندر, ہمارے سالن کے اندر شاید یہ چیز زیادہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جو ہی ہم اس میں نمک ڈالتے ہیں تو نمک ساری چیزوں کو برابر کر دیتا ہے.
اپنے ذائقے سے، اپنے ٹیسٹ سے وہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرتا ہے، ایک جان کرتا ہے، اور انہیں ان کے ٹیسٹ کو وہ لیول پر لے آتا ہے. پھر کوئی چیز کم زیادہ نہیں نظر آتی، پھر نمک کے ٹیسٹ نظر آتا ہے. ہاں نمک کم ہے، اور تھوڑا سا ڈال لیں. نمک زیادہ ہو چکا ہے، نمک کم ہو چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نمک چیزوں کے اندر متوازن پن پیدا کرتا ہے. جو مقدسین لوگ ہیں، جو ایماندار لوگ ہیں، وہ جب دنیا کے اندر جاتے ہیں، دنیا کے کتنے بھی حالات بگڑے ہو، وہاں پر جا کر وہ شادمانی کو پیدا کر دیتے ہیں. سب کچھ لیول پر آ جاتا ہے. یہ مقدسین کے اندر خدا نے یہ بلیسنگز رکھی ہے، ایمانداروں کے اندر خدا نے یہ خوبیاں رکھی ہے. ایماندار جو لوگ ہیں، ایک دن شاید میں بتا رہا تھا کہ وہ سٹارز کی طرح عمدہ لوگ ہیں. چاہے وہ خود فیل کرتے کہ میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، اپنا علاج کروانے کے لیے یا کچھ چیز خریدنے کے لیے میرے پاس تو وسائل نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے چاہے وہ ان کے اندر یہ بات آتی ہے، ان کی جسمانی بھی ضرورتیں ہیں، لیکن تو بھی ان کے وسیلے خدا وہ کام کرتا ہے جو دنیا نہیں کر سکتی. مقدسین کے وسیلے، ایمانداروں کے وسیلے خدا وہ کام کرتا ہے جو دنیا نہیں کر سکتی. دیکھیں ہنڈیاں کے اندر اگر نمک نہیں تو چاہے دنیا کے سارے مسالہ جات ڈال لیں، آپ کو نمک کی کمی محسوس ہوگی. جو کام نمک کر سکتے ہیں وہ کام اور کوئی مسالہ نہیں کر سکتا. نمک کے اندر خاص خوبی یہ خدا نے رکھی ہے. ایک اور چیز ہے کہ نمک کبھی بھی کسی کے ٹیسٹ کو اپنے اندر نہیں لیتا. آپ کسی چیز کے اندر بھی، کسی ڈش کے اندر بھی سالٹ یوز کریں تو سالٹ آپ کو اپنا ذائقہ دے گا، دوسری کے ذائقوں کو نہیں لیتا. جی بیٹے غور سے سنیں گے سارے بچے بھی کہ جو سالٹ ہے، نمک ہے، وہ ہمیشہ اپنا ذائقہ دیتا ہے. اسی طرح جو سچا مسیح کا گواہ ہے وہ کبھی بھی دنیا کے رنگ میں نہیں رنگتا. وہ بدی میں جاتا ہے منادی کرنے، لیکن خود بدی میں نہیں گرتا. وہ خود اپنا اچھا ذائقہ، اپنا پاکیزگی کا ذائقہ جو مسیح نے اس کے اندر رکھا ہوا ہے وہ دنیا تک لے کر جاتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایسی بھیڑیں ہیں وہ ابھی کچی ہوتی ہیں، لیکن وہ منادی کی انہیں بڑی ان کے اندر جستجو ہوتی ہے کہ ہم منادی کریں. تو جو ہی وہ دنیا میں نکلتی ہیں تو دنیا کے رنگ میں وہ رنگے جاتی ہیں، کیونکہ وہ ابھی تک سالٹ بنے نہیں ہوتے. جیزس نے پہلے دن اپنے شاگردوں کو نہیں کہا، جب وہ تیار ہو گئے تب یسوع نے کہا کہ اب تم زمین کے نمک ہو، اتنی خوبیاں میں نے تمہارے اندر رکھ دی. اور اسی طرح جو ایماندار لوگ ہیں وہ ہمیشہ جو ان کے اندر مسیح نے ذائقہ رکھا ہوتا ہے، وہ ایماندار مقدسین لوگ مسیح کا ذائقہ جو ان کے اندر ہوتا ہے وہی ذائقہ وہ دوسروں تک لے کر جاتے ہیں. جیسے نمک اپنا ذائقہ دیتا ہے دوسری چیزوں کو اور خود کسی کے ذائقے کے اندر نہیں آتا، چاہے اس کی کوانٹٹی تھوڑی بھی ہے تو بھی سالٹ اپنا ذائقہ دے گا. اس کے اندر ٹیسٹ خدا نے ایسا رکھ دیا ہے. اسی طرح جو مقدس لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، کلام سے بھرے ہوئے لوگ ہیں، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں، کیسا بھی ماحول ہو، انہوں نے مسیح کے ذائقے کو وہاں تک لے کر جانا ہے. اور تیسری اور آخری بات کروں گا، پھر ہم کلوز کریں گے. نمک کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار خصلتیں ہیں، لیکن ابھی ہم نے دو نمک کی اندر سے جو بڑی خوبیاں ان کے تعلق سے سیکھا. پہلا، نمک چیزوں کو محفوظ کرتا ہے. دوسرا، ہم نے سیکھا کہ نمک سب چیزوں کو ایک جان کرتا ہے، بیلنس کرتا ہے. اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ نمک چیزوں کے اندر، جی آپ کو بھی یاد ہے جو میں ابھی بات کر رہا ہوں، کس کس کو کلام کی سمجھ آ رہی ہے؟ ایزی، بالکل ایزی باتیں ہو رہی ہیں، یہ کوئی بھید کی باتیں نہیں ہیں، سمپل ہم باتیں کر رہے ہیں. اور پھر ہم نے سیکھا کہ جو نمک ہے وہ ہمیشہ اپنا ذائقہ دیتا ہے، کسی کا ذائقہ اپنے اندر نہیں لیتا. ایماندار جو لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح مسیح کا ٹیسٹ جو ان کے اندر ہوتا ہے، جو ان کا بنا ہوتا ہے ٹیسٹ، وہ اپنا ٹیسٹ دوسروں تک لے کر جاتے ہیں.
انسان کتنا مرضی گناہ میں گرا ہے، وہ ان کے ساتھ گفتگو کریں گے، کلام کی باتیں شیئر کریں گے، ان کی عادتوں کے اندر وہ لوگ، ایماندار لوگ کبھی نہیں پھنستے، کبھی نہیں گرتے، بلکہ مسیح کا ذائقہ ان تک پہنچاتے ہیں، وہ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ اور ایک اور نمک کے اندر بڑی زبردست خوبی ہے کہ جو سالٹ ہے یہ بد ذائقہ چیزوں کو ذائقہ دیتا ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے سیکھا تھا کہ سالٹ کے اندر کی خاص خوبی ہے کہ وہ ڈش جس کے اندر سے آپ کو ٹیسٹ نہیں مل رہا، آپ سالٹ تھوڑا سا ڈالیں، آپ کو ٹیسٹ ملے گا۔ سالٹ کے بہانے آپ وہ ساری ڈش بھی کھا لیں گے، اور سالٹ نہیں ہے تو اچھی اچھی ڈشز آپ کے سامنے پڑی ہیں تو آپ نے کہنا ہے جی مجھے پانی دے، مجھے مرچی بہت لگ رہی ہے، کھائی نہیں جائے گی۔ لیکن جو ہی سالٹ آپ یوز کرتے ہیں تو سالٹ اپنا جب ذائقہ دیتا ہے تو وہ بد ذائقہ چیزوں کو اپنا ذائقہ دیتا ہے۔ اسی طرح جو ایماندار لوگ ہیں، مقدسین لوگ ہیں، وہ لوگ جو گناہ کے اندر گرے ہوئے ہیں، گناہ کے اندر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں، مقدسین، ایماندار، کلام سے بھرے ہوئے لوگ ان تک جاتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں اور مسیح کا ذائقہ ان کے اندر شفٹ کر کے واپس پھر صلیب کے نیچے آ جاتے ہیں، پھنسے نہیں رہتے۔ ایمانداروں کا میں ہمیشہ کہتا ہوں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں نا ایمانداروں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، مقابلہ ہوتا ہی نہیں۔ یسوع نے کہا کہ لومڑیوں کے تو بھٹ ہوتے ہیں لیکن ابن آدم کے لیے سر دھرنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ آج بھی جو مقدسین ہیں، ایماندار ہیں، وہ اصل میں جو خدا نے ان کے اندر خصلتیں خوبیاں رکھی ہیں وہ انہیں چین نہیں لینے دیتی، وہ ان خوبیوں کو بانٹتے رہتے ہیں فری آف کاسٹ۔ ایسے ہی اسلام بھائی فری آف کاسٹ ان خوبیوں کو بانٹتے ہیں۔ کئی دفعہ تو انسان ویسے سوچتا ہے کہ یہ کیسے ہے، لیکن ایک ایسی روح کی آگ ان کے اندر خدا نے رکھ دی ہے کہ وہ مسیح کی خوبیوں کو فری آف کاسٹ بانٹتے ہیں اور یسوع کے نام کو جلال ملتا ہے، اور ان کے اندر ایک خدا پرپس ان کے اندر خدا پیدا کر دیتا ہے کہ تم نے میرے کھیت میں کام کرنا ہے روحوں کی نجات کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، میں تمہاری ضرورتیں پوری کروں گا روحوں کی نجات کے لیے۔ یہ ایک فلسفہ ہے جسے سمجھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے کہ روحوں کی نجات کیوں یہ پروسیس خدا نے مقرر کیا۔ خدا چاہے تو ایک لمحہ کے اندر ہر روح کی توبہ تک نوبت آ جائے، ہر روح پاک صاف ہو جائے، لیکن چونکہ خدا نے انسان کو آزاد مرضی پر پیدا کیا ہے اور ان کے سامنے رستے ہیں دو، ایک بہت کھلا ہے، ایک سکڑا رستہ ہے، اور ان رستوں کو ہم نے خود چوز کرنا ہے۔ اور مقدسین جو ہیں وہ صرف لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں، ان کے پاس جا کر شور ڈالتے ہیں کہ بھائی یہ کھلا رستہ ہے، یہ سکڑا رستہ ہے، آپ نے سکڑا آپ نے چوز کرنا ہے۔ ایماندار لوگوں کا یہ صرف کام ہے، اور مرضی انسان کی اپنی ہے، لیکن جب ایماندار لوگ بڑا زور لگاتے ہیں تو وہ لوگ کو موٹیویٹ کر دیتے ہیں، تو خدا انہیں پسند کرتا ہے کہ ویری نائس، بہت اچھا ہے، تم نے اچھا کیا، تم نے موٹیویٹ کیا، روحوں کو متاثر کیا کلام کے وسیلے۔ تو آج ہم سب نے زمین کے نمک بننا ہے، کوشش کرنی ہے، اپنے اندر ایسی خوبیاں لے کر آنی ہے، جھگڑا نہیں کرنا، ایک دوسرے کے بال نہیں پکڑنے، ہم نے اپنے اندر محبت کو، پیار کو، حلیفی کو اپنے اندر لے کر آنا ہے، اور ہم نے کہنا ہے کہ خداوند میں بھی دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنوں، میرے وسیلے بھی روحیں نجات پائیں۔ دیکھیں انسان بڑے بڑے کارنامے کرتا ہے، کئی دفعہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں نے جاب کی، پھر میں نے جگہ خریدی، پھر اس کے اوپر میں نے کوٹھی بنائی، پھر گاڑی لی، یہ سارا کچھ میں نے بچوں کے لیے کیا، لیکن آپ نے خدا کے لیے کیا کیا؟ آسمان کی بادشاہت کے لیے کیا کیا؟ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے بہت محنت کی، لیکن وہ ساری چیزیں یہاں پر رہ جائیں گی۔ آپ نے مسیح کے کھیت میں کیا کام کیا؟ یہ آج بڑا ضروری کویسچن ہے۔ لوگ سکون
سکون ڈھونڈنے کے لیے دنیا میں جاتے ہیں، دنیا کی سیر کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کے اندر یہ خیال نہیں آتا کہ ہاں مسیح کی بادشاہت جو بائبل مقدس کے اندر لکھی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آپ اور میں اصل میں جو ہم کام کر رہے ہیں اسی بادشاہت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کا اجر ہمیں آسمانوں پر خدا ڈیلی دیتا ہے، وہاں پر قائم ہو رہا ہے یہ اجر۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہاں کوئی چور بھی نقب نہیں لگاتا اور زنگ نہیں لگتا، ہماری دولت اس شاہی خزانے میں اکٹھی ہو رہی ہے، آسمانوں پر اکٹھی ہو رہی ہے۔ آج سے اپنے اندر یہ ہم بات کو رکھیں گے کہ میں بچپن سے لے کر آج تک میں نے بہت محنت کی، تو کیا میرے وسیلے کوئی روح بچی؟ کبھی کسی نے میرے وسیلے نجات پائی ہو؟ کبھی کسی نے میرے وسیلے صلیب کو قبول کیا ہو؟ مبارک ہے وہ شخص جس کے وسیلے کوئی شخص صلیب کی قربانی کو قبول کرے۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھیں بند کریں، سروں کو جھکائیں گے، کچھ دیر کے لیے اپنی زندگی پر غور کریں گے۔ کیا میں سوچیے اپنی زندگی پر، کیا میں زمین کا نمک بن چکی ہوں جو مجھے واچ کر رہی ہے؟ جتنے مقدسی اب نجات چرچ میں موجود ہیں سب اپنی زندگی پر غور کریں۔ کیا آپ زمین کے نمک بن چکے ہیں؟ آپ سے بھی مسیحا کہتا ہے، اے میری بیٹی، اے میرے بیٹے، تم زمین کے نمک، تم بد ذائقہ چیزوں کو میرا ذائقہ دو۔ آئیے آنکھیں بند کریں اور ہم دعا کریں۔ پریز گاڈ۔